لیگل ٹیم کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکتی ہوں. ابھی تو میں نے آپ کے ذریعے مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے, تو کچھ گھنٹے دیں, وی ول لیٹ یو نو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے یہیں پہ میں نے پوری خبر بھی نہیں پڑھی ہے, ایک ٹکٹ پڑا ہے, تو مجھے اس کو دیکھ لینے دیں, اور گورنمنٹ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس کو اسیس کرے گی, دیکھے گی. کل والے فیصلے کو بھی, اس کو بھی ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے. قانونی ماہرین بیٹھ کے اس کا تمام جو لیگل اور پولیٹیکل اور اوورال نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے جو امپیکٹ ہے ان کو ہم اینالائز کر کے اس کے بعد ایک حکومتی بیانیہ میڈیا کے سامنے لائیں گے. اور چونکہ پرائم منسٹر کل پہنچ رہے ہیں, پرائم منسٹر آئیں گے, تو جو ریلیونٹ نیچے گراؤنڈ ریالٹیز اور لیگل ایک فریم ورک ہے وہ خود اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ ہم کریں گے. میڈم حکومت نے مشرف کو This is a historic, unprecedented conviction of the courts. تھینک یو. We are still awaiting justice for Shaheed Mohtamar Benazir Bhutto as well as many other cases and accused that former dictator Pervez Musharraf is accused of. So we are still awaiting justice for many things. ملک کے 72 سال میں اس تاریخی فیصلے پہ جو ہے عدلیہ کو جو ہے وہ داد دیتا ہوں. اور مشرف آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے آئین کی پامالی کی, پھر بلوچستان میں جو ہے اس نے جو آپریشن کی, اور پھر یہاں پہ دہشت گردی کو جو اس نے بڑھاوا دیا, دہشت گردوں کو تھوڑا سا ایسٹس کہہ رہے تھے, اور ملک کی ساری ڈیموکریٹک اس کے جو طریقہ تھا اس کی پامالی کی. آئین کو جو ہے اس نے پھینک دیا, پارلیمنٹ کی سرخی کی, یعنی وہ آئین کا بھی مجرم تھا اور 21 کروڑ عوام کا بھی مجرم تھا, خاص کر پشتون بلوچ عوام کے کو بیم کو مجرم تھا. تو لہذا یہ اگر یہ فیصلہ اسی طرح فیصلے کرتے رہے عدلیہ انشاءاللہ اس آگے بھی کرتے رہیں گے, تو امید ہے بالکل کہ ملک میں وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا. ہر ادارہ, ہر حکومت, کوئی بھی آئندہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں جو ہے شب خون ماروں گا پارلیمنٹ پہ, آئین پہ, جمہوریت پہ جو ہے. اور یہاں تک کہ ابھی جو ہے مسئلہ ہے کہ ابھی جمہوریت کو تحفظ بھی دینا چاہیے آئندہ کے جو علامات. اس فیصلے سے انشاءاللہ بہت سی صحیح سمت میں جو ہے یہ ملک کے ادارے چلیں گے, اور مداخلت بھی نہیں ہونا چاہیے نہ جمہوریت میں, نہ سیاست میں, نہ انتخابات میں. جو ہے اس کو بھی جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس فیصلے سے اس کے درست اثرات پڑیں گے ملک کے سارے اداروں کو. ابھی تو سیکھنا چاہیے اس فیصلے سے, عبرت حاصل کرنا چاہیے اس فیصلے سے. تو آج پارلیمنٹ کے ممبر بھی خوش ہیں, اس کو عوام بھی خوش ہیں, اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا وہ بھی مطمئن ہے. اور اسی طرح فیصلے کی توقعات جو ہے بھی جمہوریت کی دفاع, 21 کروڑ عوام کا دفاع, اور آئین کا دفاع, پارلیمنٹ کا دفاع جو ہے ہمارے عدلیہ نے سفر کیا. جب آئین کی شکنی کی جاتی ہے اور جو کی گئی ہے اس میں تو واضح سب کا موقف ہے کہ یہ ایک کرائم ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ, اگینسٹ پاکستان کے سٹیزنس, ہر چیز کے. تو آپ نے جب آئین کی شکنی کی ہے تو پھر اگر عدالتیں اس پر ایک پوزیشن لے رہی ہیں, اس پر کیوں ہم سوال اٹھائیں. بات یہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے جب ادارے اپنے آپ کو فعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور سے عدالتوں کا ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہر ورڈکٹ ایکسیپٹ ہر کورٹ کے فیصلے کو whether we agree or disagree ہم نے تسلیم کیا ہے. تو اب ہم چاہیں گے کہ بیوی شہید کا بھی کیس ٹیک اپ کیا جائے اسی زاویے سے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی جو ہم نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے صدارت کی, آپ کو یاد ہے, جی جی, اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے. تاریخ ان موقعوں کو اور ان ججمنٹس کو پھر یاد رکھتی ہے, اور پھر ایک شاید ملک میں نئی تاریخ رقم ہو. تو میڈم اب کوئی آئین شکنی کا راستہ باقی رہ گیا اس ملک میں کہ کوئی بھی آ کے آئین پامال کر جائے؟
دیکھیے آئین شکنی کا راستہ تو ہمارا ہمیشہ بنیادی موقف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کو بہت واپس لے جاتا ہے اب ترقی اور جمہوریت کے کسی بھی مائل سٹون کے حوالے سے، کسی بھی سنگ میل کے حوالے سے، کسی بھی پروگریس کے حوالے سے یہ ہمیں سالوں پیچھے لے جاتا ہے اندھیروں میں۔ تو اب ضرورت وقت کی ہے کہ ہم یہ لانگ ججمنٹ کا بھی انتظار کریں، مگر اس پر پھر ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں کس چیز پر انہوں نے سنایا ہے کس پر نہیں۔ لیکن چیئرمین بلاول کا بھی آپ نے ٹویٹ دیکھ لیا ہے، جمہوریت کا انتقام ادارتی اپنے عہد میں رہ کے ہی ہوگا نا، اپنے حدود میں رہ کے، اور یہ جو اس وقت بات کی گئی ہے اس سے تو نئی تاریخ ضرور رقم ہوگی۔ تھینک یو۔ بڑا فیصلہ دیا پرویز مشرف کے پھانسی کے حوالے سے، اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ اور گورنمنٹ کیا کرے گی اس پہ؟ میں تو آپ سے سن رہا ہوں، مجھے ابھی تک میں تو بزی تھا صبح سے۔ چلے ہم نے آپ کو بتا دیا تو اب کیا کریں گے؟ آپ اپنی رائے تو دیجیے۔ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اس میں کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس میں امپلیمنٹ کریں گے پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے حکومت کو اقدام کرے گی؟ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب آگے لیگلی دیکھنا پڑے گا، لیکن باقی سپریم کورٹ فیصلہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن۔ سر یہ خصوصی عدالت ہے سپریم کورٹ میں یہ خصوصی عدالت ہے۔ خٹک صاحب ایک فیصلہ کل بھی آیا تھا، تفصیلی فیصلہ، اس میں پارلیمان کیا کرے گی؟ خصوصی عدالت نے دے دیا تو پھر آگے جائے گا، اور جب فائنل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن۔ باجوہ صاحب کے اس پہ فیصلے پہ کیا پارلیمنٹ کرے گی؟ اس پہ ذمہ داری ہے یہ تفصیلی فیصلہ پر لیگل ہمارے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ریویو میں جانا ہے یا اسمبلی میں لانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ ہم اپنی قانونی ٹیم جو ہے وہ آن بورڈ ہے، اور سیاسی طور پہ بھی ہم جو ہے مشاورت کر رہے ہیں، تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی جو ہے حکومت کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ جہاں ملک کے اداروں کی بہتری ہوگی وہی حکومت کرے گی، اور میرا خیال ہے اس وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نے سارے ملک کے ریاست کے سارے اداروں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ حکومت کی جو درخواست تھی فیصلہ معطل کرنے کی، وہ نہیں مانی گئی۔ نہیں دیکھیں، اب عدالت جو ہے، ہم تو ایک اپیل کر سکتے ہیں، اپنا نافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کو کسی کام کے اوپر آپ مجبور تو نہیں کر سکتے۔ چیلنج کرنے کا آپشن انڈیپینڈنٹ، ورنہ ان کی انڈیپینڈنٹ جو ہے ایک ادارہ ہے، اس انڈیپینڈنٹ ادارے کو جو ہے آپ کس طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں؟ چیلنج کرنے کا آپشن ہوگا حکومت کے؟ سر ابھی کوئی پتہ نہیں، ابھی یہ ہے کہ ذرا تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ لیگل ٹیم جو ہے ساری اس کو دیکھ رہی ہے، اور یقین ہے کہ جلدی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے اور بہت خوشائن فیصلہ ہے۔ آج یہ ثابت ہوا کہ قانون کی بالادستی ہے، اور یہی جو ہے پاکستان کو اس فیصلے کی ضرورت تھی جو آج جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کا تصور جڑ پکڑ رہا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو آج سے اگر 50 سال پہلے دے دیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشاء اللہ کی لعنت اور مارشاء اللہ کی نحوست مسلط نہ ہوتی، اور کبھی مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہ ہوتا۔